کہ ہم لوگ روکتے تھے اپنی جوان لڑکیوں کو عیدگاہ جانے سے عیدین کے موقع پر. فقدمت امرأۃ، جو ایک عورت آئی اور وہ قصر بنی فلک کے اندر ٹھہری. یہ اس زمانے کا ہوٹل تھا، مسافر خانہ تھا کہ باہر سے لوگ آتے تھے یہی قیام کرتے تھے. فحدثت عن اختها، تو انہوں نے اپنی بہن کے حوالے سے کچھ حدیثیں بیان کی. وکان زوج اختها، اور ان کی بہن کا جو شوہر تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات کے اندر شریک رہے. وکانت اختی معه فی ستۃ، اور یہ جو عورت یہاں آئی تھی نا، یہ کہتی ہے کہ میرے بہنوئی تو 12 غزوات کے اندر شریک رہے، اور ان میں سے 6 غزوات کے اندر میری بہن بھی اپنے شوہر کے ساتھ غزوے میں شریک رہی ہے. عورتیں کیا کرنے جاتی تھی صاحب غزوے کے اندر؟ اس کو بتاتی ہیں. قالت، فرماتی فَقُلْنَا نُدَاوِي الْكَلِمَةَ وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَىٰ، ہم لوگ زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتے تھے اور مریضوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. عورتیں میدان جنگ کے اندر ہتھیار لے کر نہیں لڑتی تھی، نہ یہ ان کا مقام ہے، نہ اس کے اندر صلاحیت ہے، اور نہ وہ اس کی مکلف. عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاموں کی تخصیص فرمائی ہے، وہی کام ان سے لینے چاہیے. ان کو بلا ضرورت گھر کی چہار دیواری سے نکال کر دوسرے کاموں کے اندر شریک نہیں کرنا چاہیے. فسالت اختی النبی، تو میری بہن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اعلی احدانا باس اذا لم یکن لها جلباب الا تخرج، کیا جب ہم میں سے کسی عورت کے پاس برقع نہ ہو تو عیدگاہ نہ جانے پر وہ گنہگار ہوگی؟ برقع نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے اگر عید کے موقع پر کوئی عورت عیدگاہ نہ جاوے تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس پر برقع نہیں ہے تو اس کی قریبی کوئی عورت اپنا برقع اس کو پہنا دے. فالتو ہو تو دے دے بھگا ہوا، ورنہ تو اپنی برقع میں لے کر اس کو چلی جائے. وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کو خیر کے کام میں اور مسلمانوں کی وعظ و نصیحت میں شریک ضرور ہونا چاہیے. کہتے وہ جو ہمارے یہاں ایک نئی مہمانی آئی ہوئی تھی نا، آپا جی آئی ہوئی تھی، وہ آپا جی یہ ساری باتیں ہم کو بتا رہی تھی، ہم سن رہے تھے. اسی دوران حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آئی. بس جب ام عطیہ آئی تو میں نے ان سے پوچھا، کیا تم نے پیغمبر علیہ السلام کو سنا ہی یہ بات کہتے ہوئے؟ یعنی اس عورت نے جو اپنے شوہر کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی اپنے بہن کے حوالے سے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس عورت پر برقع بھی نہ ہو تو مانگ کر برقع لے، لیکن عید کا ضرور جانا چاہیے اس کو عید کے موقع پر. تو کیا واقعتاً یہ بات درست اور صحیح ہے؟ حضور نے واقعی ایسا فرمایا تھا؟ تو ام عطیہ نے جواب میں کہا، بی ابی نام، ہاں میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، ایسا ہی ہے. ام عطیہ کا یہ تکیے کلام تھا بھی ابھی. جب بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات کرتی تو پہلے یہ دعائیہ جملہ ضرور کہتی، بھی ابھی، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں. یہ عربی کا ایک جملہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان پر جو مصیبت آ سکتی ہے خدا نخواستہ تو ان پر نہ آوے، ان کی بجائے میرے باپ پر وہ مصیبت آ جائے. میرے باپ پریشانی میں آ جائیں یہ تو گوارا ہے، لیکن میرے آقا پریشانی میں آئے یہ گوارا بھی ابھی. ہاں، وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي، اور ام عطیہ کی عادت یہ تھی، وضاحت فرما رہے. کوئی بھی کہتا بھی ابھی کا کیا مطلب؟ بھائی ام عطیہ سے پوچھا کہ ایسا ہے تو سیدھا جواب کیا تھا؟ نام. یہ نام سے پہلے بھی ابھی کا پیوند کہاں سے لگا دیا؟
تو کسی کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، راوی اس کی وضاحت فرما رہے وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي، اور ام عطیہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتی تھی تو بھی ابھی ضرور کہتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تخرج العواتق وذوات الخدر۔ دیکھو العواتق اور ذوات الخدر، یہ دو لفظ یہاں پر آئے ہیں، یہ دونوں ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں یا دونوں کا مصداق یہاں علیحدہ علیحدہ ہے؟ اس میں دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ العواتق اور ذوات الخدر یہ دونوں کے دونوں ایک ہی ہیں اور یہ عطف بیان ہے، یعنی عطف کبھی تو دو چیزوں کو یہی بات دیگر ایک حکم میں شامل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی عطف اس لیے ہوتا ہے کہ معطوف علیہ کی وضاحت کے لیے عطف کر کے ایک اور لفظ بڑھا دیتے ہیں، اس لفظ کا کوئی نیا مفہوم نہیں ہوتا بلکہ معطوف ہی کی وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ تو یہاں العواتق سے جو مراد ہے اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے ذوات الخدر کہہ دیا، یعنی وہ بالغ اور جوان لڑکیاں جو اب پردہ کرنے کے لائق ہو گئی ہیں، ان سے بھی کہا جاتا تھا کہ تم بھی برقع اوڑھ کر کے عیدگاہ چلو۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے۔ العواتق سے مراد تو وہ عورتیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، لیکن کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو پردے کے ساتھ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں رہتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر بھی پردے کے ساتھ بھی وہ گھر سے نکلنا گوارا اور پسند نہیں کرتی ہیں، وہ گھر ہی میں رہتی ہیں، نکلتی نہیں باہر، وہ ذوات الخدر ہیں۔ تو العواتق سے مراد وہ عورتیں جو باپردہ ہیں لیکن ضرورت کے موقع پر پردے کے ساتھ وہ باہر چلی جاتی ہیں۔ کوئی سامان ہی خریدنا ہے، کسی سے ملنا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، پردہ کیے چلی گئی۔ اور کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ ڈاکٹر بھی ان کے لیے گھر پر ہی آتا ہے، اس وقت نہیں جاتی، پردے کے ساتھ بھی نہیں جاتی۔ تو ذوات الخدر وہ عورتیں جو پردے میں رہنے والی ہیں، یعنی ضرورت کے موقع پر بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، ایسی عورتوں سے بھی کہا جاتا تھا کہ تم اپنی ضرورت کے واسطے نکلو یا نہیں نکلو، لیکن یہ دینی ضرورت ہے، اس وقت ضرور نکلنا، عیدگاہ کے اندر تم کو ضرور جانا ہے۔ والحیض، اور حیض والی عورتوں کو بھی نکالا جاتا تھا۔ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ حیض والی عورتیں خیر کے کام میں اور مسلمانوں کی وعظ و نصیحت کے اندر شریک ہوا کرتی ہیں۔ دیکھو غیر مقلدین جو ہے وہ اس روایت کو لے کر عورتوں کو مسجد میں لانے پر اصرار کرتے ہیں، لیکن اس روایت میں ان کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنا چاہیے، اور یہاں عورتیں نماز کے لیے نہیں لائی جا رہی ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے بلاتے تو حائضہ عورتیں مستثنیٰ ہوتی، ان کو منع کہ تم مت جانا، لیکن یہاں کہا جا رہا کہ عام عورتیں بھی آئیں گی اور جو عورتیں حیض کے اندر مبتلا وہ بھی آئیں گی تو نماز پڑھیں گی۔ معلوم ہوا کہ یہاں عورتوں کو نماز پڑھوانے کے لیے نہیں لایا جا رہا ہے، لہذا اس کی بنیاد پر یہ مسئلہ طے کرنا کہ عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، اس روایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روایت کے اندر تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کو دین سیکھنے کے لیے دین کی تعلیم جہاں ہوتی ہو وہاں آنا چاہیے، اور شروع زمانے میں چونکہ اس کی ضرورت تھی، دین نیا نیا آ رہا تھا، اتر رہا تھا تھوڑا تھوڑا، تو مردوں کو بھی دین سیکھنے کی ضرورت تھی، عورتوں کو بھی دین سیکھنے کی ضرورت تھی۔ اب دین کتابوں کے اندر مرتب اور محفوظ ہو گیا ہے، اب جلسے میں جا کر ہی دین سیکھے گی ایسا نہیں ہے، اب دین سیکھنے کا ذوق اور شوق ہے کہ ضرورت ہے اس کی،
تو گھروں کے اندر کتابوں کے ذریعے دین سیکھنا چاہیے۔ شوہروں کی اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اپنے گھر کے اندر دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ جو اپنے گھروں میں اپنی بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کے لیے دینی تعلیم کا نظم نہیں کرتے ہیں وہ مسلمان گنہگار ہیں۔ تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ حیض والی عورتیں جو عیدگاہ بلائی جا رہی نماز کے واسطے نہیں بلکہ اس لیے تعلیم دین کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہر مجلس کے اندر دین کا کچھ نہ کچھ حکم بیان فرماتے تھے۔ عیدگاہ میں خاص طور سے احکام شرعیہ سکھاتے تھے اور بتاتے تھے، تو مرد بھی سیکھیں اور عورتیں بھی سیکھیں، اس لیے ان کو کہا جاتا کہ آیا کریں وہ۔ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّزُ الْمُصَلَّى، اور حیض والی عورتیں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں۔ قالت حفصہ، یہ حفصہ کہتی ہے فَقُلْتُ الْحُيَّزُ، جب ام عطیہ نے یہ کہا کہ عیدگاہ میں پردے والی عورتیں، ساری عورتیں، جوان عورتیں، بوڑھی عورتیں سب کو نکلنے کے لیے کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو بھی نکلنے کے لیے کہا جاتا تھا، تو یہ حفصہ جن کی پہلے بات ہو رہی تھی جو وہاں آئی تھی اس محل کے اندر آ کر کے اور اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا اور ان کے شوہر کا قصہ بیان کیا تھا، انہوں نے پوچھا الحیض، حائضہ بھی آئیں گی عیدگاہ کے اندر؟ وہ تو ناپاک ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ وہ کیا کریں گی وہاں آ کر کے؟ تو حفصہ نے تعجب سے کہا الحیض، کیا حیض والی عورتیں بھی آئیں گی؟ تو ام عطیہ نے جواب دیا الیست تشہد عرفۃ وکذا وکذا، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ حائضہ عورت جو ہے میدان عرفات کے اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مزدلفہ کے اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مینا کے اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا۔ تو جب وہ مینا میں آ سکتی ہے اجتماع کے اندر، وہ مزدلفہ کے اجتماع میں شریک ہوگی، عرفات کے اجتماع میں شریک ہوگی، تو عید کے اجتماع میں اگر شریک ہو جائے گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تو حفصہ کہتی میں نے تعجب سے کہا الحیض، کیا حائضہ بھی آئے گی؟ تو فرمایا الیست تشہد، کیا حائضہ عرفات کے میدان میں نہیں آتی اور وہاں نہیں آتی؟ چلیے باب اذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ويذكر عن علي وشريح۔ رک جائیے، دیکھو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مہینے میں 3 حیض آ سکتے ہیں یا نہیں۔ جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت جو ہے وہ حیض کے ذریعے شمار کی جاتی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے وہ 3 قروء تک انتظار کریں۔ قرء کے معنی طہر بھی آتے ہیں، قرء کے معنی حیض بھی آتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہاں قرء کے معنی حیض ہیں، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ عدت حیض کے ذریعے شمار کی جائے گی۔ جب طلاق کے بعد عورت کو 3 مرتبہ حیض آ جاوے تو تیسرے حیض کے ختم ہوتے ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ شوافے کے یہاں قرء کے معنی طہر کے ہیں، وہ کہتے ہیں یا طہر مراد ہے۔ ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے بعد جب 3 مرتبہ طہر آ جاوے تو تیسرے طہر پر جا کر اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی، 1 ماہ گزرنے کے بعد اس کا شوہر یہ کہتا ہے آ کر کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں۔ جب 1 یا 2 طلاق دی جائیں تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ تو 1 طلاق دے دی شوہر نے یا 2 طلاق دے دی، طلاق رجعی دے دی۔ 1 مہینے تک تو وہ چپ رہا، 1 مہینے کے بعد اس کا خمار اترا، وہ بیوی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ چلو مزہ مامزہ جو ہوگے سوگے، میں بھی غصے میں تھا، تو بھی غصے میں تھی، اور پھر سے ہم دونوں میاں بیوی بن کے رہیں گے، میں رجعت کرتا ہوں۔ کیونکہ کہیں گے رجعت کرنے، اب تو گیا کام ختم ہو گیا،
رجعت ہوتی ہے عدت کے دوران، آپ عدت گزرنے سے پہلے پہلے آ کر رجعت کر لیتے تو ٹھیک تھا۔ اب مجھے 3 حیض آ چکے ہیں اور میری عدت مکمل ہو چکی ہے، اب آپ جو ہے مجھ سے رجعت کرنے کے حقدار نہیں رہے۔ اب وہ کتاب اللہ کی بندی نہیں ہے کہ مہینے میں 3 حیض آ گئی، کیا ابھی کیسے ہوگی تیری عدت پوری؟ وہ کتنی نہیں دی، میں جانتی ہوں حیض مجھے آتا ہے، مجھے بتائے میرے 3 حیض مکمل ہو گئے۔ تو اگر 1 مہینے کے اندر مطلقہ عورت 3 حیض آنے کی بات کہے تو اس کی یہ بات شرعاً معتبر ہے یا شرعاً معتبر نہیں ہے، یہ مسئلہ اس باب کے اندر بیان کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے 1 مہینہ اور 3 ساعت کے بعد، 1 مہینہ اور 3 ساعت کے بعد اگر یوں کہتی ہے عورت کہ مجھے 3 حیض آ گئے تو اس کی بات مان لی جائے گی، کہہ دیا جائے گا کہ عدت پوری ہو گئی، اب رجعت نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ حیض کی کم سے کم مدت کوئی متعین نہیں، ایک لمحے کے لیے آیا بند ہو گیا بس حیض پورا ہو گیا۔ تو کم سے کم حیض کتنے دن آئے گا؟ کہتے 1 لمحہ بھی آ سکتا ہے، کم سے کم کی کوئی تحدید ہی نہیں۔ تو اب دیکھیے طہر کے بالکل اخیر وقت میں اتفاقاً شوہر نے کہا طلاق، میں نے تجھے طلاق دی، طلاق ہو گئی۔ اس کے یہ کہتے ہی فوراً ادھر اس نے کہا طلاق تو، اور ادھر اسے خون کا ہی دھبا آ گیا اس کی بیوی کو، اور 1 لمحے کے بعد وہ بند ہو گیا کہ 1 حیض ہو گیا، نہیں ہوا۔ جب ان کے نزدیک کم سے کم کوئی مدت نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی آ گیا تو حیض کہلائے گا، 1 حیض ہو گیا نا۔ اب 15 دن تک اس کا طہر، تو اب 15 دن اور 1 لمحہ ہو گیا، اب 15 دن گزرنے کے بعد پھر 1 لمحے کو ہونا بند ہو گیا تو 2 حیض ہو گئے۔ 15 دن اور 2 لمحوں کے اندر کتنے حیض ہو گئے تھے؟ 2 ہو گئے۔ اب 15 دن پھر طہر ہو گیا، ٹھیک 15 دن ہوتے ہی 15واں دن مکمل ہوا، پھر اس کو حیض آیا 1 سیکنڈ کے لیے اور بند ہو گیا۔ تو 30 دن یعنی 1 مہینہ اور 3 لمحوں میں اس کے 3 حیض مکمل ہو گئے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر وہ 1 مہینے کے اندر یوں کہتی ہے کہ میرے 3 حیض آ چکے ہیں، عدت مکمل ہو چکی ہے، تو اس کی یہ بات مان لی جائے گی اور شوہر کو رجعت کے حق سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ مسلک ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انداز بیان سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ غالباً ان کا مسلک اور رجحان ہے۔ اسی لیے حضرت نے اس کے واسطے دلائل پیش کیے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اگر دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک 1 ماہ کے اندر اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے، دیانتاً اس کا دعویٰ قبول کرنے کے لیے کم سے کم 39 دن ضروری ہے۔ کتنے؟ بالکل طہر کا اخیر وقت چل رہا ہے، شوہر نے طلاق دیتے ہی اسے حیض شروع ہو گیا۔ 3 دن حیض آئے، اس لیے کہ ہمارے یہاں حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اس سے پہلے بند نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے اگر بند ہو گیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ حیض کم سے کم کتنے دن آنا ہے؟ 3 دن تو آنا ہی آنا ہے، تو کم سے کم مدت 3 دن۔ تو طلاق ہوتی حیض آنے لگا، 3 دن میں اس کا حیض بند ہو گیا، 3 دن ہو گئے۔ اس کے بعد میں 15 دن تک اس کا جو ہے طہر چلا، تو 3 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے۔ اب اس کو پھر دوسرا حیض آیا، 3 دن میں وہ بھی بند ہو گیا، تو 18 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 21 ہو گئے۔ اس کے بعد 15 دن پھر اس کو طہر رہا، 21 اور 15 36 دن ہو گئے، 2 حیض ہو چکے نا، 2 طہر ہو چکے۔ اب 36 دن ہونے کے بعد 33ویں دن پھر اسے حیض آ گیا، اور یہ حیض بھی اس کا 3 دن ہو گیا، تو 39 دن میں 3 حیض
امکان عقلی کے طور پر مانا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کوئی عورت اگر 39 دن گزرنے کے بعد طلاق دے دی اس کے شوہر نے، اب 39 دن گزر چکے ہیں، 40واں دن شروع ہو گیا، اب شوہر آ کر یوں کہتے ہیں کہ چلو میڈم میں رجعت کر لیتا ہوں. وہ کہتی کاہے کی رجعت کرنے آئے ہو جناب؟ رجعت تو عدت کے دوران ہوتی، میری عدت تو کل پوری ہو چکی ہے. اگر یہ مسئلہ عدالت کے اندر نہ جائے اور یہی گھر میں شوہر اور بیوی دونوں مل کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں تو اس کی یہ 39 دن میں بات مان لی جائے. لیکن اگر شوہر کہے میں تو مانتا ہی بات، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ بول رہی تو جان بچانے کے لیے، میرے حق کے رجعت کو ثابت کرنے کے لیے تو ڈرامہ کر رہی ہے. 39 دن کے اندر 3 حیض آ نہیں سکتے. وہ عدالت میں چلا گیا، عدالت میں اس کا یہ کیس ختم کر دیا جائے گا، عورت کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا. عدالت کے اندر اس کی یہ بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ عدالت کے فیصلے امکان عقلی پر نہیں ہوتے ہیں بلکہ واقعات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہ جو 39 دن ہم نے بیان کیے ہیں یہ واقعات نہیں ہیں، یہ امکان عقلی ہے، اور عدالت امکان عقلی پر فیصلے نہیں کرتی ہے. عدالت کے فیصلوں کی بنیاد واقعات پر شہادت پر ہوتی ہے، تو عدالت کے اندر نہیں چلے گا، دیانتاً یہ بات اس کی چل جائے گی. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ 1 ماہ کے اندر 3 حیض آ سکتے ہیں. اس کے لیے دلائل لا رہے ہیں، ان دلائل کو بات سمجھ میں آ گئی تھی آپ کو؟ جب کسی عورت کو 1 ماہ کے اندر 3 حیض آ جائیں اور عورتوں کی بات مانی جائے گی حیض کے سلسلے میں بھی اور حمل کے سلسلے میں بھی. عورت کہتی ہے میں حاملہ ہوں، یہ کہتی میں حاملہ نہیں ہوں، تو شرعاً اس کی بات مانی جائے گی. اور دلیل یہ ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ عورتیں اگر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو اس چیز کو چھپانا نہیں چاہیے جو ان کے رحم میں اللہ نے پیدا کی ہے. اور رحم کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو حمل یا حیض. تو حیض و حمل کے سلسلے میں عورت جو بات کہے اس کو کہا گیا کہ بتاوے. اللہ نے مکلف کیا نا، وَلَا يَكْتُمْنَا، وہ نہ چھپائیں ان چیزوں کو جو ان کے رحم کے اندر ہیں. تو جب ان کو چھپانے پر بندش لگائی جا رہی ہے بلکہ ظاہر کرنے کا مکلف ان کو بنایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ظاہر کرے اسے مانا جائے. وہ کہتے میں حاملہ ہوں تو مانا جائے گا حاملہ ہے، وہ کہتی مجھے حیض آ گیا تو مانا جائے گا آئے گا. اس لیے کہ اگر اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا تو پھر ان کو ظاہر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کر، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات مانی نہیں جائے گی، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس عورت کو ایسی کام کا حکم دیا ہے جو عبث اور بیکار ہے، جس کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں. اور ایسی بات منسوخ کرنا اللہ کی طرف اس سے بڑی حکمت اور کیا ہو سکتی؟ جب انہیں مکلف بنایا کہ ظاہر کرو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ ظاہر کریں تو ان کی بات کو مانا جائے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں تو اب اس کی بات کو ماننا چاہیے، ورنہ اس کے کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ فرماتے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے یہ بات کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے. اب یہاں سے جو ہے وہ دلائل کا دور شروع کرتے ہیں کہ 1 ماہ کے اندر 3 حیض آ سکتے ہیں. اس کی دلیل سنتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استدلال کا ملکہ عطا فرمایا اور نکتہ رسی کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، بہت کم لوگوں کے حصے میں آتے ہیں. ایسی جگہ سے دلیلیں نکال کر کے لے آتے ہیں کہ عام آدمی کا خیال بھی اس میں منتفق نہیں ہو پاتا. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِّن بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّن يُرْزَى دِينُهُ أَنَّهَا حَازَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ. حضرت علی اور حضرت شریح کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر
اس عورت کے گھر والوں میں سے 3 دیندار آدمی اس کی گواہی دے دیں کہ اس کو 3 مہینے میں حیض، 1 مہینے میں 3 حیض آ جاتے ہیں تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ کہتے دیکھو حضرت علی نے بھی کہا کہ مانی جائے گی، حضرت شریح نے بھی کہا کہ مانی جائے گی۔ یہ ہو گیا مسئلہ کہ 1 ماہ کے اندر عورت 3 حیض کی بات کرتی ہے تو مان لی جائے گی۔ حضرت علی اور حضرت شریح نے جو کہا ہے اس پورے واقعے کو آپ پہلے ذہن نشین کر لو، پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ مخضرم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کی دولت سے مشرف تو ہو گئے، لیکن پیغمبر علیہ السلام سے صحبت اور ملاقات کی نوبت نہیں آئی تو صحابہ تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے وہ تابعی ہیں، لیکن تابعی کے اندر ان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ تو حضرت شریح بھی اسی درجے کے حضور ہی کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت اور زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، اس لیے تابعی۔ قضا کے بڑے ماہر تھے، اس لیے خلفائے راشدین نے ان کو قاضی بنایا اور زندگی کے اخیر مرحلے تک یہ چیف جسٹس کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ایک مرتبہ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران یہ مقدمہ آ گیا کہ ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ 1 مہینے میں مجھے 3 حیض آ گئے۔ یہ مقدمہ آیا تو حضرت علی بڑے ہیں، شریح چھوٹے ہیں، اور ادب یہ ہے کہ بڑوں کی طرف مسئلہ محول کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی سے تخاطب ہوا، حضرت علی نے حضرت شریح سے فرمایا کہ آپ کیجیے فیصلہ، یا آپ کی موجودگی میں کہ ہاں بالکل بھائی، جس کی جو ذمہ داری وہی کرے گا، جب یہ عہدہ آپ نے چیف جسٹس کا قاضی کا تو فیصلہ آپ ہی کرے گا، آپ کیجیے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس گھرانے سے اس عورت کا تعلق ہے، اس گھرانے کی 3 ایسے آدمی جو بالکل پکے سچے ہوں، عادل ہوں، پسندیدہ کردار کے مقدیر نہ ہو، دیندار ہوں، وہ یہ بتائیں کہ اب جو یہ دعویٰ کر رہی ہے طلاق کے بعد میں کہ مجھے 1 مہینے کے اندر 3 مرتبہ حیض آ چکا ہے، اگر وہ کہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یہ ابھی نہیں کہہ رہی، اس سے پہلے بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ اس عورت کو 1 مہینے میں 3 مرتبہ حیض آتا رہا ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں تو عورت کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے گا، اور اگر ایسے گواہ نہ ملے تو یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری تو اس واقعے کو اس طرح لیتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اگر گواہی مل جائے تو قبول ہے، تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ 1 مہینے کے اندر 3 حیض آ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی شریح نے اس عورت کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے تعلیق بالمحال فرمائی۔ تعلیق بالمحال کے اندر جو چیز پیش نظر ہوتی ہے اس کا وقوع ثابت نہیں ہوتا، بلکہ عدم وقوع ثابت ہوتا ہے کہ بھئی ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا نہیں، لہٰذا ایسا بھی، جیسے ابھی کل کے سبق میں آپ نے مسلم شریف کے اندر پڑھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب نے حضرت علی کے فیصلوں پر مشتمل کتاب جب پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا حضرت علی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ گمراہ ہو جائیں۔ اب کوئی یوں کہ صاحب نعوذ باللہ من ذالک ابن عباس کے جملے سے یہ ثابت ہوا کہ علی جو ہے گمراہ ہو گئے تھے، ایسا تھوڑی ہے۔ تعلیق بالمحال ہے کہ یہ فیصلہ تب تو درست ہو سکتا ہے جب حضرت علی گمراہ ہو گئے، اور حضرت علی کی گمراہی محال ہے، لہذا یہ فیصلہ بھی آپ سے ثابت ہونا محال ہے۔ یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ 3 اور اس لیے کہ حیض جو آتا ہے عورت منہ میں ڈھلونے پڑتی ہے کہ سب لوگ باخبر ہو جائیے آج میرا حیض شروع ہو گیا، اور 3 دن کے بعد پھر اعلان کرتی ہے کہ اب جشن مناؤ میرا حیض ختم ہو گیا۔
ایسی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کسی کو بیچاری چھپاتی ہے، بتاتی نہیں، ارائن سے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے، عورت اعلان نہیں کرتی بھائی دیکھا نماز روزانہ پڑھتی تھی آج پڑھتی رہی ہے، اس سے لوگ ارائن سے سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی شاید حائضہ ہو گئی ہے، اعلان نہیں کیا جاتا۔ تو پہلے سے تین آدمی دو آدمی گواہ بنے کہ ہاں جی ہر مہینے ہمیں بتایا کرتی تھی، ہم سے سرٹیفکیٹ لیتی تھی مجھے آج میں حائضہ ہو گئی، آج میں طاہرہ ہو گئی، یہ گواہی مل ہی نہیں سکتی، اور جب یہ گواہی مل نہیں سکتی تو یہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا، تعلیق بالمحال ہے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے، بھائی جب یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی نے اس کا دل توڑنے کی بجائے حضرت شرح نے تعلیق بالمحال کر دی کہ بھئی ایسا ہو جاوے تو یہ ہو سکتا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی آدمی ہے آپ سے آ کر کے کہ جی بغیر الیکشن کے اور بغیر پارٹی کی اکثریت کے میں کل کو پردھان منتری بن سکتا ہوں، آپ کہیں جی قانون کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے تو بن سکتے ہیں، تو کہ جی مولوی صاحب نے تو انڈیا میں بننا چاہیے تھوڑی تعلیم، نہ قانون آج پھاڑ کے پھینکا جائے گا نہ آپ کے بننے کا نمبر آئے گا، تو قانون اگر پھاڑ کے پھینک دے تو بن جاؤ گی، یہ تعلیم بالمحال ہے کہ نہ قانون پھاڑا جا سکتا ہے نہ آپ کی بےہودہ تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ایک تو ہم یوں کہتے نہیں بھائی تو نہیں بن سکتا، تو کہتے جی تم مجھے دشمن ہو، مجھے بنانا نہیں چاہتے، اب یہ بول لیں اپنے اوپر خامخواہ کہ ہم آپ کے بننے سے ناخوش ہیں، تو ہم نے کیا کہہ دیا یہ اگر قانون پھاڑ کے پھینک دیا جائے تو بن جاؤ گے، کیا مطلب ہم نے بننے کی اجازت دی، ہم نے تعلیم بالمحل کر کے گھما کر کے بات کی تھی کہ تم نہیں بن سکتے، اس لیے کہ قانون کا پھاڑ کر کے پھینک دیا جانا یہ محال ہے، اور جب یہ محال ہے تو تمہارا وزیر اعظم بننا بھی محال ہے۔ ایسی حضرت شرح نے فرمایا کہ اگر اس کے گواہ مل جائیں دیندار جو یہ بتا دیں کہ ہر مہینے اس کو ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، نہ ایسے گواہ ملیں گے نہ یہ بات مانی جائے گی، لہٰذا اس عورت کا یہ دعویٰ کہ بس اب رجعت ختم ہو گیا اور ایک مہینے کے اندر مجھے 3 حیض آ گئے، یہ بات ہوائی بات ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرت علی اور حضرت شرح رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے خاص گھر والوں میں سے گواہی دے دے ایسے لوگ جو دینداری میں پسندیدہ ہوں کہ وہ اس سے پہلے بھی 1 مہینے میں 3 مرتبہ حیض اس کو آ چکے ہیں، صدقت تو اس کی بات قبول کر لی جائے گی۔ ایک دلیل تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، دوسری اور لاتے ہیں وقال عطا اقراؤها ما كانت، اس کے حیض وہی ہے جو ہے۔ حضرت عطا کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ حیض کے سلسلے میں عورت کی بات معتبر ہے، وہ جب کہتے مجھے حیض آ گیا تو مان لو آ گیا، وہ کہتے مجھے حیض آنا بند ہو گیا تو مان لو بند ہو گیا، اس لیے کہ حیض اس کی ذات سے جڑی ہوئی چیز ہے، لہٰذا وہ جو کہے اس کی بات کو مان لیا جائے، یہ حضرت عطا کا فیصلہ ہے۔ حنفیہ کے خلاف ہے مسلک، لیکن پہلے آپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ عطا ایک مجتہد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مجتہد ہیں، اور ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے اجتہاد کو کنڈم یا باطل قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر مجتہد کا اپنا اپنا اجتہاد ہے اور اپنے اپنے اس کے نتائج ہیں، وہ ان کے لیے ضروری ہیں، دوسروں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر ہر مجتہد کا فیصلہ ہر شخص پر نافذ ہوتا تو پھر دین اختلاف ہی نہیں ہوتا، پھر تو سب کو ایک ہی بات ماننی پڑتی۔ یہ جو مختلف فقہی مسالک بنے ہیں اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ایک مجتہد کا فیصلہ دوسرے کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اور اس کے مقلدین کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ وَبِهِ قَالَ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں وَقَالَ عطا الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَىٰ 15، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حیض 1 دن ہے، یعنی کم سے کم مدت حیض کی کتنی ہے؟ 1 دن ہے۔ کتنے دن تک آ سکتا ہے؟ 15 دن تک آ سکتا ہے، اور حیض 1 دن سے لے کے 15 دن تک آ سکتا ہے۔
اور معتمر اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ کوئی عورت اپنے حیض کے 5 دن گزرنے کے بعد اب خون دیکھتی ہے تو کیا کہیں؟ تو فرمایا کہ بھئی تم اس میں مداخلت مت کرو، حیض کا معاملہ عورتوں سے جڑا ہوا ہے، وہ اس کی تجربے کار اور ماہر ہوتی ہیں، تو یہ مسئلہ انہی پہ چھوڑو، ان کی نظر میں جو حیض ہے وہ حیض ہے، اور جس کو وہ حیض نہ سمجھے وہ حیض نہیں ہے۔ النساء اعلم بذالک، عورتیں اپنے مسائل کو زیادہ جانتی ہیں، انہیں کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے جی میرا حیض آ گیا تو بس مان لو آ گیا، وہ کہتے نہیں آیا تو مان لو کہ نہیں آیا، چلو۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال أخبرنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيزين فيها ثم اغتسلي وصلي۔ روایت پیچھے کئی بار گزر چکی، چلی آگے۔ باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض وبه قال مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے کہ تمیز بیلوی طور خون کے رنگ کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضے کا خون ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کا اعتبار ہے، حنفیہ کے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مسئلہ پچھلے ابواب کے اندر ضمن گزر چکا ہے، یہاں صراحتاً اس میں تیار ہے۔ اس سفیدی اور گدلی اس پیلی اور گدلی رطوبت کا بیان جو ایام حیض کے علاوہ دوسرے دنوں میں عورت کی شرمگاہ سے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عتية قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا۔ دیکھو بھئی حدیث ایک ہی ہے، سب نے اپنے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ گدلے من کی چیز کو اور پیلی رطوبت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جملے کا مطلب ہے لا نعد شیئا من الطہارہ، کہ ایام حیض کے اندر پیلی سی رطوبت آتی یا گدلی سی رطوبت آتی، ہم اس کو طہارت نہیں سمجھتے۔ شیئا کا تعلق کیا ہے؟ شیئا من الطہارہ، ہم اس کو پاکی نہیں سمجھتے۔ تو معلوم ہو گیا کہ رنگت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور شوافع جو رنگت کا اعتبار مانتے ہیں وہ اس کے لیے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اے من الحیض، یعنی ان رنگوں کو ہم حیض نہیں سمجھتے تھے۔ جب استحاضے کے ایام میں پٹیالے پن کا خون آنے لگتا تھا یا کچھ ذرا ہلکا پیلے پن کا خون آنے لگتا تھا تو ہم اس کو حیض نہیں سمجھتے تھے، ہم اس کو طہارت سمجھتے تھے، استحاضہ سمجھتے تھے، اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ باب جرح الاستحاضہ، استحاضے کا خون رگ کا خون ہوتا ہے، بچے دانی کا خون نہیں ہوتا۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن منذر الجزامي قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن أبي شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 برس تک استحاضے کی بیماری میں مبتلا رہی، تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا، فَأَمَرَهَا، تو حضرت نے ان کو حکم دیا أَن تَغْتَسِلَ، کہ جب حیض کے ایام پورے ہو جائے کریں تو غسل کر لیا کریں۔ فقالها، اور یوں فرمایا، هذا عرق، یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ یہ تو رگ سے نکلنے والا خون ہے۔ فکانت تغتسل لكل صلاۃ، تو
تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے غسل فرما لیا کرتی تھی۔ یہ غسل تطہیر کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ تبرید کے لیے اور علاج کے لیے ہوتا تھا۔ باب المرأة تحیض بعد الافاضة۔ دیکھو اس باب کے اندر یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ ایک عورت حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو چکی لیکن طواف وداع اس نے نہیں کیا۔ یعنی حاجیوں کے واسطے یہ لازم ہے کہ جب حج سے فارغ ہو کر وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر اٹھے تو بالکل اخیر مرحلے پہ ایک طواف کرے۔ اس طواف کا نام ہے طواف وداع، رخصتی کا طواف۔ یعنی جیسے کوئی مہمان جب رخصت ہوتا ہے تو بالکل اخیر وقت میں میزبان سے مسافہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے گھر میں آپ مہمان بن کر کے آئے تھے، جا رہے ہو تو آخری مسافہ کرنا ہے آپ کو۔ یہ آخری مسافہ کیا ہے؟ یہ طواف وداع ہے۔ تو ہر حاجی کو طواف وداع کرنا ہے۔ لیکن اگر ارکان حج سے فارغ ہو کر عورت کو حیض آنے لگے تو حائضہ سے یہ طواف وداع ثابت ہو جاتا ہے، یعنی وہ طواف وداع چھوڑ کر کے اپنے گھر چلی جائے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ شروع زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے قائل تھے کہ طواف وداع حائضہ کے لیے بھی ضروری ہے، لہذا ارکان حج سے فارغ ہو کر اگر حیض آنے لگا تو اب اس کو انتظار کرنا پڑے گا، مکے ہی میں رکنا پڑے گا، اس کو رکی رہے گی اور جب حیض سے فارغ ہو جائے گی تو غسل کر کے اب طواف وداع کرے گی، تب اپنے گھر کو واپس لوٹے گی۔ لیکن جب یہ حدیث ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اب پوری امت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حیض کی وجہ سے طواف وداع ثابت ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ اس باب کا مسئلہ ہے۔ عورت کو جب حیض آ جائے طواف زیارت کے بعد تو اب وہ کیا کرے؟ یعنی طواف وداع کے لیے رکی رہے یا اپنے گھر کو روانہ ہو جائے؟ ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کو یہ معاملہ پیش آ گیا۔ بالکل حضور روانگی کی تیاریاں فرما رہے تھے مدینے واپسی کے لیے۔ اب جو ہے انہوں نے بتایا کہ آنے لگا تو حضرت نے فرمایا مجھے سے رکنا پڑے گا۔ پھر پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ، طواف زیارت کر چکی ہیں؟ اجی طواف زیارت تو کر چکی ہیں۔ تو فرمایا فلا اذن، تو اب رکنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اسی حال کے اندر ان کو لے کر کے واپس آ گئے۔ کہ حیض آ جائے تو طواف وداع ثابت ہو جاتا ہے۔ چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر ہم کو بھی نہیں جانتے کیا کرے۔ توحید میں سب سے پہلے یہ تو کہا گیا تھا کہ حروف جارہ میں سے ہے۔ انا عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله۔ حضرت عائشہ نے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور ان صفیہ بنت حوی قد حاضت، صفیہ کو تو حیض آنے لگا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لعلها تحبسنا، یہ تو ہمیں ہی روک لے گی۔ بھئی اب طواف جو ہے حیض آ گیا تو پتہ نہیں طواف زیارت بھی نہ کیا ہو تو رکنا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا الم تکن طافت معکن، کیا تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا انہوں نے؟ تو حضرت لوگوں نے بتایا بلا ہاں جی طواف زیارت تو کر چکی ہیں۔ تو فرمایا فخرجی، پھر یہاں سے یعنی طواف زیارت ثابت ہوگی، طواف وداع ثابت ہو گیا حیض کی وجہ سے۔ وبه قال حدثنا معلى بن حسن قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت۔ حائضہ کے لیے اس بات کی مہلت ہے کہ جب اس کو حیض آ جائے تو وہ سفر شروع کر دے، طواف وداع کو چھوڑ دے۔ وکان ابن عمر یقول فی اول امرہ انہا لا تنفر، اور عبداللہ ابن عمر شروع میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ حائضہ عورت بغیر طواف وداع کے سفر نہیں کرے گی، حیض کی وجہ سے طواف وداع ثابت نہیں ہوگا۔
ہوگا. ثم سمعته یقول، پھر بعد میں نے عبداللہ ابن عمر کو بھی یہ کہتے سنا تنفیر کہ وہ سفر کر سکتی ہے، اس سے ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اس کی رخصت اور اجازت و رحمت فرمائی تھی. جی اگر کسی وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی نہیں آتا ہے تو قرآن نے بیان کر دیا کہ اس کی عدت جو ہے مہینوں سے ہوگی، 3 مہینوں سے. جی واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللاتي لم يئسن، جو عورتیں ایسے ناامید ہو گئی یعنی اتنی بوڑھی ہیں کہ سن ایاس کو پہنچ گئی بڑھاپے کی وجہ سے ان کو حیض نہیں آتا، فعدتهن 3 أشهر، ان کی عدت 3 مہینے ہیں. واللاتي لم يئسن، اور جو نابالغ عورتیں ہیں جن کو حیض آنا ابھی شروع ہی نہیں ہوا، اگر ان نابالغ عورتوں کو طلاق ہو جائے تو ان کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ 1 مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہے. حیض آتا تو 3 حیض گنے جاتے اور 3 مہینے گنے جائیں گے. جس دن 90 دن پورے ہو جائیں گے اس کی طلاق کو، اسی دن اس کی عدت ہو جائے گی. جی اگر کسی شخص نے ویسے تو طور میں طلاق دینی چاہیے لیکن حیض میں طلاق دے دی تو وہ حیض تھوڑی شمار ہوگا الگ سے شمار ہونے کا الگ سے حضرت جیسے آپ بتا رہے تھے مسائل اور عقائد میں اختلاف کو بھی پیچھے سبق میں، تو اس کا مختصر سا کچھ بتا دیں ایگزامپل کہ کیسے پہچانیں. اہل سنت والجماعت کی جو عقائد یعنی قرآن میں جو عقائد مذکور ہیں، احادیث صحیحہ میں جو عقائد مذکور ہیں، حضرات صحابہ کرام جن عقائد کے حامل تھے ان عقیدوں کے خلاف اگر کوئی شخص عقیدہ بناتا ہے، یہ فرقہ ضالہ یا رہے گا، ایک فرقہ رہے گا، ایک اور آیا اس نے کوئی اور نکالا عقیدہ بولے گا، کوئی اور آیا. مثلا ہماری بنیادی ایمان کی تعلیم میں ایمان بالقدر حدیث جبرائیل کے اندر ہے نا کہ جب جبریل امین آئے تھے ایک اجنبی آدمی کی حیثیت اختیار کر کے تو چند سوالات کیے تھے، جن میں پہلا سوال یہ تھا بھائی ایمان، حضرت یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ایمان کا تعارف کرایا، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اللہ کی کتابوں کو برحق مانو، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان لاؤ، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان لاؤ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے. تو ایمان کی بنیاد تمام صحابہ سب اس پر متفق ہیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یعنی مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا. اب کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرے، جیسے شروع دور کے اندر فرقہ پیدا ہوا تھا جس کو قدریہ کہتے ہیں، کہ وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ نے پہلے سے کچھ بھی طے نہیں کر رکھا، کہ دنیا تو بس یوں چل رہی ہے، آدمی جب کوئی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کے نتیجے میں کوئی بھی نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے، بس ہو گیا، پہلے سے طے نہیں تھا. ہم نے کسی کے تھپڑ مارا، اس کا ڈانٹ ٹوٹ گیا، تو یہ پہلے سے لکھا ہوا نہیں تھا کہ اس کا ڈانٹ ٹوٹے گا، ہم نے مارا، تھپڑ ٹوٹ گیا، نہ مارتے ٹوٹتا. ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹے گا. سمجھ آ رہی بات؟ جی. تو اب جن لوگوں نے تقدیر میں اختلاف کیا یہ فرقہ ضالہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ابھی آپ نے پڑھی یہ روایت کہ شروع میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے
کہ حائضہ عورت سے طواف ودا ثابت نہیں ہوتا ہے. حیضانیہ تو ممکن ہے 3 دن میں 6 دن میں 8 دن میں جب حیض پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد غسل کرے گی اور غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر طواف ودا کرے گی. اس کے بعد مکے سے روانہ ہوگی. تو اب یہ عبداللہ ابن عمر کا اختلاف تھا عام صحابہ سے. یہ اختلاف عقائد میں نہیں تھا, یہ کس میں تھا؟ مسائل. فقہی مسئلے کے اندر تھا. تو اس کو فرقہ نہیں کہیں گے. ہماری بات عقیدے میں جب اختلاف, کوئی آدمی اگر اہل سنت والجماعت صحابہ اور حدیث و قرآن میں طے شدہ عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ بناتا ہے تو اب وہ ہے علیحدہ ایک فرقہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تمام امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہو گیا دور اول میں کہ احکام شرعیہ کی بنیاد 4 چیزیں: کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع صحابہ اور قیاس یعنی اجتہاد. تو اجتہاد بھی حجج شرعیہ میں سے ہے. دور اول میں اس پر تمام امت کا اتفاق ہو چکا. اب ایک فرقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں, اجتہاد کی کیا ضرورت ہے, اجماع کی کیا حیثیت ہے, بس حدیث میں ہے تو ہے, حدیث میں نہیں ہے تو اجماع کی کوئی حیثیت نہیں. اجماع معتبر ہے, یہ عقیدہ متفق علیہ عقیدہ تھا. انہوں نے اس عقیدے کو توڑ کر اس کے خلاف رائے اختیار کی. یہ اہل ضلال ہے. تو فرقہ ضالہ میں کون لوگ جائیں گے؟ جو مسلمہ عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ گھڑ لیں, مسلمہ عقائد کے خلاف ورزی کریں, اس کو ماننے سے انکار کریں. یہ فرقہ ضالہ ہے, اہل ضلالت میں چلے. اور فقہی مسائل کے اندر اختلاف ہو, یہ اہل ضلالت میں سے نہیں ہے. یہ تو امت کے لیے رحمت ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. لیکن جہاں ان کے اجتہاد میں اور امام اعظم کے اجتہاد میں فرق ہے تو انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا, اور نہ صرف اظہار کیا بلکہ بعد میں امت نے حنفیہ نے بعض مواقع پر امام اعظم کی رائے کو چھوڑ کر ان حضرات کے دلائل کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مسائل میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے, امام صاحب کی رائے کو چھوڑ دیا. تو فقہی اختلاف سے انسان اہل ضلالت میں اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو. عقیدوں میں انحراف کرے گا تو اہل ضلالت کے اندر